بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 152 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ کی ترکیب کرنا سیکھیں گے۔ لیکن جملہ فعلیہ کے دو اہم اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ تو اس میں بھی ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جو جملہ اسمیہ کی ترکیب میں کیا تھا، کہ ایک چھوٹا سا جملہ لیں گے، پھر اس میں مختلف چیزیں ہم مختلف اسماء اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو پھر اس عبارت تک لے جائیں گے جس کا ہمیں آخر میں جس کی ہمیں ترکیب کرنی ہے۔ تو اس دوران میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ تو جب ہم اصل عبارت کو کا تجزیہ کریں گے تو اس میں پھر ہمیں آسانی ہوگی، جس طرح جملہ اسمیہ میں ہوئی تھی۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، ضربہ یہ فعل ہے اور فاعل ہے اس کے ساتھ، ضربہ کیونکہ پہلا صیغہ ہے، تو پہلے صیغے میں فاعل یا تو اس کے ساتھ چھپا ہوا ہوگا اسی فعل کے اندر، یا پھر آگے اگر کوئی مرفوع اسم آپ کو مل رہا ہے تو وہ ممکن ہے وہ اس کا فاعل ہو۔ تو یہاں چونکہ یہ ابھی ایک ہی لفظ ہے، ضربہ چوتھا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے اور چوتھے صیغے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہے فعل اور فاعل۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، مکمل جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں فعل اور فاعل دونوں ہیں، اور اس کا فاعل ہوا چھپا ہوا ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، اس نے مارا۔ اب اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا فاعل بھی ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ضرب الولد۔ تو اب ضربہ جو ہے وہ فعل ہے اور الولد اس کا فاعل ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا مارا لڑکے نے۔ پہلے ضمیر تھا اس میں، پہلے والے میں ضربہ میں، تو اس نے مارا ضمیر استعمال ہوا تھا۔ اب یہاں اسم اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو لڑکے نے مارا۔ اچھا، لڑکے کی نسبت حامد سے کر دیتے ہیں، یعنی اس کی اضافت لے آتے ہیں، اس کا مضاف الیہ بھی لے آتے ہیں۔ جب مضاف الیہ لے آئیں گے لڑکے کا تو یہ اس کا ال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، ضربہ ولد حامد۔ اب اس کی ترکیب ضربہ فعل، ولد فاعل، لیکن فاعل کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، تو اس چیز کا ایڈیشن ہو گیا اس میں، اور حامدن پھر یہ مضاف الیہ۔ ترجمہ ہو جائے گا مارا حامد کے لڑکے نے۔ اب مفعول شامل کر دیتے ہیں اس کی نسبت کے ساتھ، یعنی مفعول اور اس کی اضافت۔ جملہ بن گیا ضربہ ولد حامد طفل زینب۔ تو ضرب ولد حامد فعل، فاعل اور مضاف الیہ۔ یہ ترکیب تو ویسے ہی رہی۔ اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ یہ طفلہ مفعول بہی ہے، تو مفعول اور مفعول کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، اور زینبہ مضاف الیہ۔ اب چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس لیے اس نے کسرہ قبول نہیں کیا، بلکہ یہ فتح سے حالت جر میں ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ ترجمہ ہو جائے گا مارا حامد کے لڑکے نے، کس کو مارا؟ زینب کے بچے کو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اب اس میں مارنے کی جگہ شامل کر دیتے ہیں، تو یہ جملہ بن جائے گا ضربہ ولد حامد طفل زینب فی بیت عائشہ۔
اب یہ ضربہ سے لے کر زینبہ تک تو وہی ترکیب رہے گی، فعل، فاعل اور مضاف، حامد مضاف الیہ، طفلہ مفعول اور مضاف، زینبہ مضاف الیہ۔ اب فی یہ حرف جر، بیت اسم مجرور اور مضاف الیہ، اور عائشہ مضاف الیہ، یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا، مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے گھر میں۔ اب اس میں وقت بھی شامل کر دیتے ہیں، یہ جملہ بن جائے گا، ضرب ولد حامد طفل زینب فی بیت عائشہ بعد وقت العصر۔ تو ضربہ سے لے کے عائشہ تک تو ترکیب وہی رہے گی جو ہم پچھلی سلائیڈ میں دیکھ چکے ہیں، اور بعدہ جو ہے پھر اس میں ظرف ہے، ظرف زمان، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ اور مضاف بھی ہے یہ ساتھ ساتھ، اور العصری مضاف الیہ۔ ترجمہ ہو جائے گا، مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے گھر میں عصر کے وقت کے بعد۔ اچھا، اب عبارت جو ہے آپ کو اس طرح سے ملے گی، ضرب ولد حامد طفل زینب فی بیت عائشہ بعد وقت العصر۔ تو اب اس میں پھر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، اس بات کا تعین کریں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں یہ فعل ہے، ضرب فعلا کے وزن پر، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جب یہ جملہ فعلیہ ہے تو پھر اس میں فعل کا تو تعین ہو گیا اور فاعل کا تعین کرنا پڑے گا۔ تو یہ چونکہ پہلا صیغہ ہے تو پہلے صیغے میں فاعل اس کا ضمیر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اسم ظاہر ہو سکتا ہے جو اس کے بعد کہیں پر بھی عبارت کے اندر رفع حالت میں ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد ہی یہ ولدو رفع حالت میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل جو ہے اس کا اسم ظاہر ہے، ضمیر کی صورت میں نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں نہیں ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ تو ترکیب یہ ہوگی کہ ضرب فعل اور ولدو اس کا فاعل، اور یہ ساتھ میں مضاف بھی ہے کیونکہ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ حالت جر میں ہے، اور ویسے بھی نہ اس پہ کوئی ال ہے نہ تنوین ہے، تو یہ لازماً مضاف ہوا۔ تو حامدن مضاف الیہ ہو گیا، اس کے بعد طفلہ زینبہ، طفلہ جو ہے حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہو گیا، اور اس کے بعد زینبہ یہ غیر منصرف ہے اور حالت جر میں ہے، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ تو یہ طفلہ مفعول ہے، اس کے ساتھ ساتھ مضاف ہے، زینبہ مضاف الیہ، فی حرف جر اور بیتی اسم مجرور، اور اس مجرور کے ساتھ یہ مضاف بھی ہے کیونکہ عائشہ حالت جر میں ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، اور حالت جر میں آخری حرف پر فتح جو ہے وہ شو ہوتی ہے۔ اس کے بعد بعدہ ظرف و زماں ہے، اچھا عائشہ مضاف الیہ، اس کے بعد بعدہ جو ہے ظرف الزمان، اور اس کے بعد وقتی مضاف الیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مضاف بھی ہے، اور العصری یہ مضاف الیہ۔ اس طرح سے یہ اس کی ترکیب جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے یہ ترکیب مکمل ہو گئی۔ اب اس کا ترجمہ ہم شروع کریں گے، تو یہ دیکھیں ٹکڑوں میں کرنا ہے، ضربہ کیا، پھر ولد حامدین کا ترجمہ ساتھ ہوا۔ تو مارا، کس نے مارا، یہ فاعل آئے گا، حامد کے لڑکے نے،
پھر یہ طفلہ زینبہ مفعول، تو کس کو مارا؟ زینب کے بچے کو۔ کہاں مارا؟ فی بیتی عائشہ، عائشہ کے گھر میں۔ دیکھیں ترجمہ پورے کا ہو رہا ہے، عائشہ کے گھر میں۔ اس طرح سے یہاں دیکھا زینب کے بچے کو، حامد کے لڑکے نے۔ اس کے بعد یہ ہے بعد وقت العصر، تو اس کا ترجمہ عصر کے وقت کے بعد۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس کی ترکیب ہو گئی اور اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ طلبہ جو ہے اس میں بڑی اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں اور ذرا سوچ سمجھ کے کریں تو اتنا یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔